5 موقعوں پر اللہ کی زمین انسان کو بد دعائیں دیتی ہے، چیخ چیخ کر کہتی ہے، رو رو کر کہتی ہے، او نافرمان، او گنہگار بندے، تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تو مجھے اپنی بے حیائی کا گڑھا بنا دے؟ زمین رو کر کہتی ہے، تڑپ کر کہتی ہے، بد دعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے، کہتی ہے کیا تو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں تجھ جیسے بے غیرت کے قدموں تلے سسکتی رہوں؟ اس وقت زمین کانپتی ہے، کانپ کر کہتی ہے، اللہ مجھے اجازت دے کہ میں ابھی پھٹ جاؤں، اس نافرمان کو نگل جاؤں، اس کے قدموں تلے سسکنے سے تو بہتر ہے کہ میں اس کے وجود سے ہی پاک ہو جاؤں۔ جوانو، آخر وہ کون سے 5 موقع ہیں اور وہ کون سے گنہگار لوگ ہیں جن کو اللہ کی زمین بد دعائیں دیتی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 5 لوگوں کو اللہ کی زمین بد دعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت آخر وہ کون سے 5 بدبخت لوگ ہیں، وہ کون سے 5 گنہگار لوگ ہیں، اور وہ کون سے گناہ کرتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پاک دھرتی، اللہ کی پاک زمین ان 5 لوگوں کو بد دعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا موقع جب کوئی مظلوم رات کی تنہائی میں سجدے میں گر کر روتا ہے، جب کوئی مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو، مظلوم رات کی تنہائی میں سجدے میں گر کر روتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ اگر رونا ہی مقدر تھا تو خوشی کی امید کیوں پیدا کی تھی؟ مظلوم رو کر کہتا ہے، دکھی شخص رو کر کہتا ہے، اللہ تیری دنیا بڑی ظالم ہے، یہاں سچ بولنے والا رسوا ہو جاتا ہے، یہاں خاموش رہنے والا کچلا جاتا ہے، اور صبر کرنے والے کو دنیا کمزور سمجھتی ہے، جنہیں اپنا سمجھا وہی میرے دشمن نکلے، جن پر یقین کیا وہی میری مظلومیت کا تماشا دیکھتے رہے، وہی میری کمزوری کا تماشا دیکھتے رہے۔ او میرے دکھی بھائیو، جب کوئی دکھ دے تو صبر کر لینا، جب تمہیں جھوٹا کہا جائے، جب تمہاری سچائی کو کچلا جائے تو صبر کر لینا، جب تمہاری آنکھیں اتنا روئیں کہ دل پھٹنے لگے، مگر کوئی اتنا بھی نہ پوچھے کہ بھائی کیا ہوا، اتنا کیوں رو رہے ہو، تب بھی صبر کر لینا، کیونکہ صبر کرنے والوں سے رب کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ رب صبر کرنے والوں کا ساتھ ضرور دیتا ہے، وہ سب سن رہا ہوتا ہے جو تم اندر ہی اندر ضبط کر جاتے ہو، وہ سب سن رہا ہوتا ہے جو تم ہنسی میں چھپا لیتے ہو۔ بس تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا اور صبر کر لو، وہ دن دور نہیں، وہ دن بہت قریب ہے کہ جب تمہیں رلانے والے ہمیشہ کے لیے روتے نظر آئیں گے۔ جس دن رب کا انصاف حرکت میں آیا نا، اس دن وہ لوگ بھی تمہیں یاد کریں گے جنہوں نے تمہیں یاد کرنا بھی جرم سمجھا تھا، جنہوں نے تمہیں یاد کرنا گناہ سمجھا تھا، وہ لوگ بھی تمہیں بہت یاد کریں گے۔ یاد رکھو، جس کی قسمت رب کے ہاتھ میں ہو اس کے راستے کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ صبر کے بعد جب اللہ کی رحمت اترتی ہے، صبر کے بعد جب دکھی انسان پر میرے اللہ کی رحمت اترتی ہے نا، تو وہ راستے بھی کھل جاتے ہیں جہاں کبھی دیواریں ہوا کرتی تھی، جو راستے کبھی بند ہوا کرتے تھے، جب اللہ کی رحمت اترتی ہے تو وہ راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ کبھی رب کے فیصلے سمجھ نہ آئیں تو پریشان مت ہونا، کیونکہ رب تمہیں اس مقام پر لے جا رہا ہوتا ہے جہاں تمہارے دشمن تمہیں دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے، جہاں تمہارے دشمنوں کے جگرے پھٹ جائیں، پھر تمہاری طرف دیکھنے والوں کی پگڑیاں بھی زمین پر گرتی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی مظلوم اللہ کے ہاں فریاد پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی زمین ظالم کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ جب کوئی مظلوم اللہ کے ہاں
درد پیش کر رہا ہوتا ہے، رو رو کے فریاد پیش کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کی زمین ظالم کو بد دعائیں دے رہی ہوتی، اللہ کی پاک زمین ظالم کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے، گالیاں دے رہی ہوتی ہے۔ انسان زمین پر چلتا ہے مگر زمین اس کے ہر قدم پر افسوس کرتی ہے، اس پر لعنت کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب نہ تو ظالم کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ تو اس کی تہجد کی نماز قبول ہوتی ہے، حالانکہ تہجد کی نماز تو میرے اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، یہ تو اللہ سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، مگر ایسے شخص کی تہجد کی نماز بھی رد کر دی جاتی ہے تب تک جب تک ظالم مظلوم کو راضی نہ کر لے، کیونکہ یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے نا تو پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ جوانو آؤ میں تمہاری اوقات بتاتا ہوں، تمہاری اوقات بتاتا ہوں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد انسان جوان ہوا، پیدا ہونے کے بعد انسان جوان ہوا، شادی ہوئی، میاں بیوی کا ملاپ ہوا اور اللہ نے مرد کی ٹانگوں کی ہڈیوں میں ایک ناپاک سا قطرہ رکھا تھا، مرد کی ٹانگوں کی ہڈیوں میں ایک ناپاک سا قطرہ رکھا تھا جسے دنیا ظاہراً حقیر سمجھتی ہے، ناپاک سمجھتی ہے، لیکن وہی ناپاک قطرہ جب اللہ کے حکم سے عورت کے جسم میں جاتا ہے تو وہ ایک مقدس سفر کا آغاز بن جاتا ہے۔ وہ قطرہ عورت کے جسم میں جا کر، عورت کے پیٹ میں جا کر ایک مخصوص مقام پر ٹھہر جاتا ہے۔ وہ مقام ایسا ہے جہاں نہ کوئی روشنی ہے، نہ ہوا ہے، نہ کوئی فضا ہے، مگر وہ قطرہ اس اندھیرے میں پرورش پانے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ناپاک سا قطرہ اندھیرے پیٹ کے اندر ایک پرورش پانے لگتا ہے۔ رب کی قدرت دیکھو، ماں کے رحم کے اندر نہ کوئی انجینئر موجود ہے، ماں کے رحم کے اندر نہ کوئی ڈاکٹر موجود ہے، نہ کوئی مشین ہے، لیکن وہ قطرہ سب سے پہلا کام کرتا ہے تقسیم کا۔ انسان کی ہڈیوں سے، مرد کی ہڈیوں سے نکلا گیا جو قطرہ تھا، جو عورت کے پیٹ کے اندر گیا تھا، وہ پیٹ کے اندر جاتے ہی سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ ہے تقسیم کا کام، خود کو توڑ کر اپنا راستہ خود ہی کھولتا جاتا ہے۔ پھر اس قطرے سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت، پھر اس گوشت پر جلد، پھر اس جلد کے نیچے ایک روح ہوتی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، پھر اچانک ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر ایک مکمل انسان اپنے ہاتھ کی انگلیاں ہلانے لگتا ہے۔ یہ ماں بھی محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ میرے رحم کے اندر میرا بچہ دھڑک رہا ہے، میرا بچہ انگلیاں ہلا رہا ہے۔ بچے کی زبان خاموش ہے مگر دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں بند ہیں مگر روشنی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ماں باہر سے کھاتی ہے، بچہ اندر سے کھاتا ہے، ماں باہر سے سوتی ہے، بچہ اندر سے سوتا ہے، ماں روتی ہے، بچہ اندر سے بے چین ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ جس کا 9 مہینے سے انتظار ہو رہا تھا، وہی بچہ جو کبھی ایک ناپاک سا قطرہ تھا، جو دنیا کی نظر میں بے قیمت تھا، جو ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں پلتا رہا، آج چیخ کر دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ اور وہ ماں جو 9 مہینے درد سہتی رہی، وہ ماں جو 9 مہینے تکلیف سہتی رہی، بچے کی ایک چیخ پر 9 مہینے کا درد ماں کو بھول جاتا ہے۔ مگر اے انسان، کیا تو نے کبھی سوچا تو ابھی پیدا ہوا، تیرے پاس کیا ہے؟ نہ تو تیرے پاس کپڑا ہے، تو ننگا پیدا ہوا، نہ تیرے پاس عقل ہے، نہ تیری زبان چلتی ہے، نہ تو صحیح طرح دیکھ سکتا ہے،
نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، پھر یہ سب لوگ تیرے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تیرا باپ تیرے پیچھے کیوں دوڑ رہا ہے؟ تیری ماں تیرے پیچھے کیوں دوڑ رہی؟ تو بھوکا ہوتا ہے، تجھے دودھ پلانے والے دوڑ پڑتے ہیں، تو پیشاب کرتا ہے، تیری صفائی ستھرائی کرنے والے تیرے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ تو ابھی آیا ہے، کیونکہ تو ابھی آیا ہے اور تو معصوم ہے۔ تیرے اندر سے رب کی تازگی کی خوشبو آتی ہے، تجھ میں گناہ نہیں ہے، اور رب کا نظام تیرے لیے سب کو نرم کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، توجہ طلب بات یہ ہے کہ ابھی تک نہ وہ بچہ سکول گیا، نہ استاد کا منہ دیکھا، ابھی صرف آنکھ ہی کھولی تھی، پھر بھی ہر دن وہ نیا سبق سیکھتا ہے۔ وہ رینگتا ہے، روتا ہے، بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے، بولتا ہے۔ جوانو، آخر کون ہے جو ہر دن اس کی تربیت کر رہا ہے؟ آخر وہ کون ہے جو اسے چلنا سکھا رہا ہے؟ آخر وہ کون ہے جو اسے کھانا سکھا رہا ہے؟ آخر وہ کون ہے جو اسے مسکرانا سکھا رہا ہے، جو اس کو رونا سکھا رہا ہے، جو اسے چلانا سکھا رہا ہے، جو اسے پلانا سکھا رہا ہے؟ یہ وہی رب ہے جس نے تجھے ایک قطرے سے انسان بنایا۔ رب کی قدرت سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اے انسان، ذرا اپنے ماضی پر غور کر، تجھے تو 4 پئی کے سہارے چلنا بھی نہیں آتا تھا۔ ایمان سے بتا، تجھے 4 پئی کے سہارے چلنا کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ تجھے تو بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ ایمان سے بتا، زبان کو بولنے کی ہمت کس نے دی؟ تیرے کانوں کو سماعت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو اے انسان، پھر تیرا حق بنتا ہے کہ تو سجدے میں گر کر رب کا شکر ادا کر، رب کا شکر ادا کر، ورنہ یاد رکھ، جو رب ناپاک قطرے سے انسان بنا سکتا ہے اور حضرت انسان بنا سکتا ہے، وہ رب ایک لمحے کے اندر اس انسان کو دوبارہ مٹی میں بھی واپس لوٹا سکتا ہے، اور پھر قبر کے اندر نہ ماں ہوگی، نہ باپ، نہ گود ہوگی، نہ دودھ ہوگا، صرف حساب ہوگا اور تیرا رب تیرے سامنے ہوگا۔ اے بندے، ایک لمحے کے لیے اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ اور مجھے بتا کہ قیامت کے دن سب نبیوں رسولوں کی امتوں کے سامنے، سب نبیوں رسولوں کی امتوں کے سامنے جب اللہ تجھ سے پوچھے گا، سوال کرے گا، اے میرے بندے، جب دوست کے پاس جاتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، تو نوکر ہے میں تیرا مالک ہوں، تو غلام ہے میں تیرا مالک ہوں، تو غلام مالک کے پاس آیا ہے، بتا کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت تو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ اللہ، میں اپنے کندھوں پر گناہوں کی بوریاں لاد کر آیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو جو راتوں کو دوسروں سے باتیں کرتا ہے، اور کبھی میں رب سے بھی باتیں کر لیا کر، کبھی میں رب کے لیے بھی وقت نکال لیا کر۔ تو جو غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی میں رب کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیا کر، کبھی میں رب سے بھی مانگ لیا کر۔ بس تو ایک بار میری طرف آ جا، ایک بار میری طرف آ جا، مجھ سے مانگ، میں تجھے وہ عطا کروں گا، وہ عطا کروں گا کہ بڑے بڑے مقدر کے سکندر بھی تیرے نصیب پر رشک کرتے رہیں گے۔ او میرے بندے، تو بھاگتا رہا دنیا کے پیچھے اور میری رحمت بھاگتی رہی تیرے پیچھے۔ میرے بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ ایک بار تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر کے تو دیکھ، ایک بار تو اپنی رضا کو میری رضا پہ قربان کر کے تو دیکھ۔ ایک اللہ والے تھے جو دریا کے کنارے بیٹھ کر کچھ لکھ رہے تھے۔ آپ کا ایک شاگرد آپ کے قریب آیا اور پوچھا، حضرت آپ ہمیشہ موت پر ہی کیوں لکھتے ہیں؟ کیا اور کچھ نہیں بچا دنیا میں لکھنے کو؟ آپ ہمیشہ موت پر ہی کیوں لکھتے ہیں؟ درویش نے قلم نیچے رکھا، شاگرد کی طرف دیکھا اور شاگرد کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، دریا میں پھینک دیا۔ چھوٹا سا پتھر اٹھایا، دریا میں پھینک کر کہا، جاؤ بیٹے اس پتھر کو واپس لا کر دو، واپس لے کر آؤ۔ شاگرد گھبرا گیا، پانی میں اترا، پتھر ڈھونڈتا رہا، وہ پتھر نہ ملا۔ خالی ہاتھ واپس آ کر بولا، حضرت پتھر مجھے نہیں ملا۔ شاگرد کی بات سن کر درویش مسکرایا
اور کہا بیٹے بس یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بار جو چیز زمین میں چلی جائے وہ واپس نہیں آتی، اس لیے میں موت سے پہلے کی بات کرتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، میں موت کے قصے سناتا ہوں، لوگ سنبھل جائیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ جوانوں، میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آؤ نا اللہ کے محبوب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ تو فرمایا اللہ کی زمین 5 موقعوں پر انسان کو بد دعائیں دیتی ہے۔ پہلا موقع جب ایک انسان کسی مظلوم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین ظالم کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے، گالیاں دے رہی ہوتی ہے۔ دوسرا موقع جب انسان اپنے بوڑھے والدین کی آنکھوں سے آنسو نکال رہا ہوتا ہے، جب انسان ماں باپ کو دکھ دے رہا ہوتا ہے، ماں باپ کا جینا حرام کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بھی وہی موقع ہوتا ہے کہ نافرمان بیٹے کو، ماں باپ کو دکھ دینے والے بیٹے کو اللہ کی زمین بد دعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے۔ فرمایا تیسرا موقع مال کے ہوتے ہوئے بھی جب انسان کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہیں کر رہا ہوتا ہے، مال ہے، دولت ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، رزق دیا ہے، اللہ اکبر، دروازے پر سائل آیا ہے روٹی مانگنے کے لیے، بندہ کہتا ہے اللہ کا نام لو، کسی اور کے دروازے پر چلا جاؤ۔ اللہ نے مال دیا، دولت دی، پیسہ دیا، سب کچھ دیا ہے، مگر یہ شخص اللہ کے بندے پر خرچ نہیں کرتا، اللہ کے نام پر کسی کو 1 روپیہ دینا گوارا نہیں کرتا۔ تو فرمایا ایسے شخص کو دیکھ کر اللہ کی زمین بد دعائیں دیتی ہے۔ چوتھا موقع جب انسان شرک کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ کو چھوڑ کر کسی چودھری یا نمبردار کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، جب قبروں سے مانگ رہا ہوتا ہے بابا جی میں تیرے مزار پر آیا ہوں، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میری وہ خواہش پوری ہو جائے۔ جب بندہ مٹی سے مانگتا ہے، جب بندہ قبروں سے مانگتا ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کا اپنا مقام ہے، لیکن تیرا حق یہ ہے کہ تم خالق کا بندہ ہے، خدا کا بندہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے۔ تیرا حق یہ ہے جب بھی کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جا، فاتحہ پڑھ، اس کی مغفرت کے لیے اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کر، یہ تیرا حق ہے۔ اور اگر ہو سکے تو اتنا کہہ دیا کر اللہ ان نیک لوگوں کے صدقے، اس اللہ کے پیارے کے صدقے مجھے یہ بھی دے دے، مجھے وہ بھی دے دے۔ مانگو اللہ سے صدقہ، چاہے نبی کا مانگ لو، صدقہ چاہے ولی کا مانگ لو۔ فرمایا 5واں موقع جب انسان شراب پی کر زنا کر رہا ہوتا ہے، جب انسان شراب پیتا ہے، پھر ماں اور بہن کے درمیان، بیوی اور بیٹی کے درمیان تمیز کو بھول جاتا ہے، شراب پی کر ایک دوسرے کو گالیاں دیتا ہے، پھر زنا بھی کرتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، انسان زنا کرتا ہے۔ زنا کرنے کے بعد جب وہ غسل کر رہا ہوتا ہے، بغیر توبہ کے غسل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے جسم سے گزرتا ہوا پانی کا ایک ایک قطرہ اس پر لعنت کر اس کو بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے، اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اور صرف پانی کا وہ ایک قطرہ بھی بد دعائیں نہیں دیتا، لعنت نہیں کرتا۔ اس وقت تو اللہ کے نوری فرشتے بھی ایسے شخص پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں، زمین بھی ایسے شخص کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 5 لوگ ایسے ہیں، 5 لوگ ایسے ہیں، یہ 5 گناہ کرنے والے جن کو اللہ کی زمین بد دعائیں دیتی ہے۔ فرمایا سب کچھ کرنا، ان 5 لوگوں سے دوستی مت کرنا، ان 5 لوگوں سے یاری مت لگانا۔ یہ 5 لوگ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ یہ جس راستے سے آ رہے ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ ان سے نفرت کرنا، ان سے نفرت کرنا گناہ نہیں، ان سے نفرت کرنا ثواب ہے، تب تک جب تک یہ لوگ پکی توبہ نہیں کر لیتے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی ان 5 گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔